سنت کا اہتمام ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جتنی اللہ کے نبی کی اتباع ہوگی اتنی اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی تو دنیا کی محبت نکلے گی۔ اس کے ساتھ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اس کی پابندی کریں گے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے، انفرادی پر بھی، اجتماعی پر بھی۔ ہم اپنے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی انسان استقامت سے چلتا رہے، اور مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں ہمارے بڑے حضرات فقہا، محدثین، اکابرین، جنہوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہے، اس استقامت کی برکت سے اتنا اللہ نے چلایا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مرض الوفات میں تھے، اور مرض الوفات میں وضو کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، ساتھ ہی وضو کراتے تھے۔ تو وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال رہ گیا پاؤں کی، تو کہا بھائی خلال رہ گیا۔ ساتھی نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر رہ گیا ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے تو وہ انہی مستحبات پر بھی استقامت کرنے سے دیا ہے۔ جس عمل پر استقامت سے یہاں تک پہنچے ہیں، اب اللہ کے ہاں جانے کا وقت قریب ہے تو اس کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تو استقامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، جو سنت ہے، مستحب ہے، اس پر انسان چلنے کی کوشش کرے۔ عزیمت ہے تو عزیمت پر چلے، رخصت کا وقت ہے تو رخصت پر چلے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انسان اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت سارے ساتھی جمعے بھی پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کا ملکہ دیا ہوا ہے۔ تو انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے تو اخلاص سے انسان کے عمل میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کیا، کافی دیر بیان کیا، بیان کر کے نکلنے لگے تو ایک دیہاتی آدمی آیا اور جانتا نہیں تھا، کہا کہ میں بڑے دور سے آیا ہوں، میں نے سنا تھا کہ شاہ صاحب کا بیان ہے، تو افسوس کہ میں اتنی مشقت اٹھا کے آیا اور بیان ختم ہو گیا۔ تو اتفاقاً شاہ صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا بھائی بیٹھو، بٹھایا، اور جو بیان وہاں اتنے بڑے مجمع کو کیا تھا وہ بیان اسے ایک کو کر دیا۔ تو کسی نے کہا حضرت اتنی مشقت اٹھائی، پہلے وہاں اتنا لمبا بیان کیا، پھر اس کو کہا کہ بھئی ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، 1,00,000 ہو یا ایک ہو، اگر وہ قبول ایک کو بھی کر لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اور اگر 1,00,000 کو بھی کرے قبول نہ کرے تو ہمارے بیان کا کیا فائدہ۔ تو انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اخلاص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ جہاں موقع دے، تھوڑے لوگوں میں دے، زیادہ میں دے، چھوٹی جگہ میں دے، بڑی جگہ میں دے، کہیں بھی ہو، اللہ کو سامنے رکھ کے انسان خلوص سے پوری محنت کوشش سے کام کرے، تو انسان کے عمل میں، گفتگو میں تاثیر پیدا ہوتی ہے انسان کی انفرادی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق سے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان انفرادی اجتماعی طور پر چلتا بھی رہتا ہے، اور اس کے عمل میں، گفتگو میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پڑھاتے تھے، تقریباً 86 تھا، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اصلاحی کام بھی تھا۔ والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس دن بھی سبق پڑھایا۔ انسان کو صدمہ ہوتا ہے تو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک دن بہت غمگین بیٹھے تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ بہت غمگین ہیں؟ فرمایا بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے میرا تکبیر اولیٰ کا اہتمام تھا، آج بڑے عرصے بعد رہی ہے تو اس پر افسوس ہے۔ ساتھی نے کہا حضرت والدہ کے انتقال پر اتنا غم محسوس نہیں کیا جتنا اس پر ہے۔ کہا کہ بھئی وہ غم دل میں تھا، وہ بھی تھا، لیکن اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ایک مواظبت ہے۔ ہم حدیث پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا۔ بھئی استقامت اور مداومت یہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے پیغمبر دیے ہیں حریص علیکم، جو تم پر حریص ہے، تمہاری بہتری میں، تمہاری ترقی میں، ہر لحاظ سے حریص ہے۔